بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم. امید ہے آپ صحت اور ایمان کے اعلیٰ اسٹیٹس میں زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور اللہ سے دعا بھی یہی ہے. بہت عرصہ قبل ایک حکایت پڑھی تھی، سبق آموز تھی، سوچا آپ کے بھی گوش گزار کریں. ایک ملک کا سیاسی نظام ایسے چل رہا تھا کہ وہ اتفاق رائے سے کسی بھی رینڈم شخص کو بادشاہ مقرر کر لیتے اور اس کو فل پروٹوکول اور فل اختیارات پوری مملکت کے دے دیتے. اچھا فیصلہ کرے یا برا فیصلہ کرے، اس کا ہر فیصلہ وداؤٹ اینی اپوزیشن نافذ العمل ہوتا. تو یہاں تک تو معاملہ بالکل ٹھیک ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے بھی یہ والا اختیار مل جائے، یہ والی بادشاہت میرے بھی نصیب میں ہو. بٹ اس سارے پیکج کو انہوں نے ایک چھوٹی سی لمٹ کے ساتھ انٹرلاک کیا ہوا تھا. وہ یہ کہ یہ بادشاہت 3 سال کے لیے ہوگی. سیکنڈ، جیسے ہی یہ بادشاہت اس کی ختم ہوگی، اقتدار کا وقت پورا ہوگا، تو وہ اس کو ایک شاہی لباس پہناتے بادشاہ کو، اور دارالخلافہ کا الوداعی وزٹ کرواتے کانوائے کے ساتھ، اور ایک دور ویران جزیرے میں اسے چھوڑ آتے. اس بے آب و گیا جزیرے سے واپسی تو بہرحال ناممکن ہی ہوا کرتی تھی. بھوک پیاس سے انسان بعد میں مرتا، وہاں کی وحشت اور تنہائی اور خوف سے پہلے مر جاتا. وہ اپنے ہر اچھے یا برے بادشاہ کا یہی انجام کرتے تھے. معاملہ چلتا رہا. ایک بار انہوں نے ایک شخص کو بادشاہ بنایا. وہ شخص کافی عقل مند تھا. اس نے اقتدار سنبھالتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ جہاں تم مجھے 3 سال کے بعد چھوڑ کے آنا چاہتے ہو، وہ جگہ مجھے پہلے دکھا دو. بادشاہ تھا، ہر حکم ماننا ان پہ فرض تھا. اس کے لیے سواری تیار کی گئی اور وہ جزیرہ دکھایا گیا. تو وہاں وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ انتہائی وحشت ناک جزیرہ ہے. جگہ جگہ انسانوں کی اور جانوروں کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، تعفن ہے، جھاڑیاں ہیں. اس شخص نے جزیرے کا وزٹ کرنے کے بعد حکم دیا کہ مجھے ایک ٹیم چاہیے جس میں مالی ہوں، ٹاؤن پلانرز ہوں، آرکیٹیکٹ انجینئرز ہوں، سول انجینئرز ہوں، انٹیریئر اینڈ ایکسٹیریئر ڈیکوریٹرز ہوں. یہ میں نے آج کل کی ٹرمز میں آپ سے بات کہی. ٹیم تیار ہو گئی. اس نے حکم دیا کہ یہ ساری ٹیم کو ڈپلائے کر دیا جائے اس جزیرے میں، اور 6 ماہ کے اندر اندر مجھے یہ ویران اور وحشت ناک جزیرہ ٹوٹلی چینج چاہیے اور بہترین لگژری ریزورٹ میں تبدیل کر دیا جائے اس جزیرے کو. ٹیم اپنے کام پہ لگ گئی اور جلد ہی وہ جزیرہ بالکل ایک لگژری ریزورٹ کی شکل اختیار کر گیا، جس میں اس شخص کی دلچسپی کا ہر سامان موجود تھا. ادھر یہ اپنے ملک کے انتظامات بھی سنبھالتا رہا اور 3 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا. تو جیسے ہی مدت بادشاہت مکمل ہوئی تو اس کے ساتھ بھی حسب دستور وہی معاملہ کیا گیا. اس کو شاہی لباس پہنایا گیا اور کانوائے کے ساتھ دارالخلافہ کا لاسٹ وزٹ کروایا گیا. مگر غیر معمولی طور پر اس کے چہرے پہ کسی قسم کا خوف نہیں تھا. اور عوام میں سے کسی شخص نے اسے سوال کیا کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سے بادشاہوں کو رخصت کیا ہے، اس موقع پہ ہر بادشاہ رو رہا ہوتا تھا، اس کے چہرے پہ خوف نمایاں ہوتا تھا، مگر آپ بہت مطمئن ہیں، حشاش بشاش ہیں، بلکہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی وہاں پہنچایا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو معزز خواتین و حضرات آپ لوگ سمجھ گئے ہیں اور جو اسے دینا چاہیے تھا. اس نے کہا میں تمہارے سامنے یہاں پہ چلتا پھرتا انسان نظر آ رہا تھا، یہاں کے انتظامات سنبھالتا آ رہا تھا، مگر میری اصل توجہ اس جزیرے پر ہی مرکوز رہی، اس کو بنانے سنوارنے میں ہی رہی، جہاں پر میں نے اس 3 سال کی چھوٹی سی مدت کے بعد مستقل جا کے رہنا تھا. اس لیے مجھے اب کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی قسم کی وحشت مجھے گھیرا کیے ہوئے نہیں ہے. میں خوش وہاں جا رہا ہوں. تو اس دنیا کی بادشاہت ہمیں جو ملی ہوئی ہے، جس میں ہمیں ہر اچھا یا برا کام کرنے کا کافی حد تک اختیار بھی دیا ہوا ہے، اس کے بعد ہمیں ایک شاہی لباس پہنا کے یعنی کفن پہنا کے ایک اپنے ہی علاقے کا وزٹ یعنی جنازے کے ساتھ ایک ویران جزیرے یعنی قبرستان میں چھوڑ کے آ جایا جائے گا، جہاں سے واپسی بہرحال ناممکن ہے. تو دوستو، عافیت اور عقلمندی اسی میں ہے کہ جس جگہ زیادہ رہنا ہو اس کی تیاری اسی قدر کرنی چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو قوت فیصلہ اور معاملہ فہمی عطا فرمائے اور دوسروں کے لیے خیر کا وسیلہ بنائیں. سونے رب کے حوالے.